عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے ہم مسلمانوں کو دل آزاری کی ہے۔ ہم فرانس کو بتلانا چاہتے ہیں ہم مسلمان نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان پر مر مٹنے والے ہیں، ہم اپنی جان، اپنا سب کچھ، اپنی اولاد، اپنا گھر، سب کچھ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں گے، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ رب العزت کو بھی یہ بات برداشت نہیں کہ اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی گستاخ رسول کو ایسی سزا دی، آج دنیا جانتی ہے کہ ابو لہب کو اللہ رب العزت نے کس طرح سزا دی۔ آج پوری دنیا قرآن پاک میں سورۃ اللہب کی تلاوت کر کے اس گستاخ رسول پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ رب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں گھس جائے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، میں اس کو امان دیتا ہوں۔ لیکن ایک گستاخ رسول جو غلاف کعبہ میں چھپ گیا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ وہ گستاخ رسول خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گستاخ کو وہاں سے نکال کر کے قتل کر دو۔ خانہ کعبہ میں بھی گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے۔ تم کیا جانتے ہو ہماری نبی کی شان؟ تم کیا جانتے ہو ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مانتے ہیں؟ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کو چیر دو، ہم برداشت کر جائیں گے۔ ہمارے گھر بار کو لٹا دو، ہم برداشت کر جائیں گے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فرانس کے صدر پر لعنت، فرانس کے صدر پر گستاخ رسول میں جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت